آئے مرزا میری داڑھ تھلے، میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو. وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. میرا تمہیں چیلنج ہے اہل سنت و جماعت کے کسی ایک عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اور چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے. 10 کروڑ بھی دوں گا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا. ایک انتہا پسندی اور خصوصاً مذہبی انتہا پسندی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، تو سر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں جی، کر دیے نا جی کام. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، شیعہ سنی کی مسجد میں پڑھ رہا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقوں سے لوگ نکل کے آئے ہیں، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. پہلے تو یہ فرقے چھوڑتے تھے نا تو باقاعدہ تقریریں کرتے تھے میں نے یہ فرقہ چھوڑ دیا، میں ادھر آ گیا ہوں. اور پھر جدھر وہ پہلے نمازیں پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے اور نئے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فرقے چھوڑ کے بھی آئے ہیں، نمازیں بھی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں، چندے بھی ان کو دے رہے ہیں، انہیں مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں. کئی مولوی کہہ رہے ہیں نا جی غلام محمد قادیانی دجال یہ کہتا تھا کہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے جی کہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں. تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے بندو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، تم جاہل لوگ ہو، تمہارے بزرگ بھی جاہل تھے، تمہارا واسطہ اس وقت بھی اگر میرے ساتھ پڑھ جاتا تو تمہارے بزرگ بھی ختم ہو جاتے جو مجھے ابھی بعد میں مارنے پڑے. غلام محمد قادیانی دجال جب یہ بات کرتا تھا نا تو باقی سب کو کافر سمجھتا تھا. میں اگر یہ کہتا ہوں نا کہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے تو میں تمہارے بزرگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، تمہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں، اور جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے چندے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں. یہ کتنا بڑا فرق ہے. یہ دو 180 ڈگری، جہاں گورے کی عدالت میں میرا مقدمہ لے جائے، یہ ایک ہے. دوسرا غلام محمد قادیانی دجال وہ تو اپنی کتابیں اور اپنے معاملات لوگوں کے سامنے رکھتا تھا. میں تمہارے سامنے قرآن بخاری مسلم کے ترجمے تمہارے رکھتا ہوں اور تمہیں غلط ثابت کر دیتا ہوں، تمہاری کتابوں سے تمہیں غلط ثابت کرتا ہوں. اپنی کتاب کوئی لکھ کے نہیں دی تو میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا. ہاں تمہارے بزرگ کوئی قریب اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جتنی مٹی پلید اس کی ہوئی تھی نا اس سے زیادہ تمہارے بزرگوں کی میں نے کر دی. چشتی رسول اللہ، اسد رسول اللہ کو نکال کے. ہاں سر اسی طرح کے کچھ موضوعات پہ آپ کا اسٹرانگ سٹانس ہے، تو آپ کا نہیں ہے. آپ چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں سر میں نہیں مانتا. تو بس آپ کا بھی اسٹرانگ ہی ہے. ہر مسلمان کا اسٹرانگ سٹانس. آپ اتنے سے بھی اگر اس طرف چلے گئے کہ چشتی رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب اور ہو تو آپ فارغ ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہاں تو میرا کوئی اسٹرانگ نہیں، آپ کا بھی اسٹرانگ نہیں سر ہمارا بھی نہیں ہے. حالانکہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جن کا یہ عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. جی بنیادی عقیدہ سر وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ کیسے نفی کرتے ہیں؟ عقیدہ نہیں ہے. اچھا بنیادی عقیدہ اگر نہیں ہے ان کا تو اس کے حق میں مناظرے انہوں نے کیوں کیے ہیں؟ کہہ دیتے نا یہ کفر ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا کبھی کہا انہوں نے سر پہلے نہیں چھوڑ دو. پھر یہ مانے کہ انجینئر سے پہلے جتنے بریلویوں کے بابے تھے سارے کافر تھے. مانو نا. ٹھیک ہے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں میں کرنے دوں گا. میرے آنے سے پہلے تم لوگ یہ مناظرے کرتے تھے کہ چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ نوری والا آپ نے مناظرہ دیکھا نا؟ جی سر دیکھا. وہ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس مناظرے تک جتنے کروڑوں بریلوی ہیں سارے پھر کافر ہوئے نا. ان کے بزرگ بھی کافر ہوئے کیونکہ دفاع کر رہے تھے. کہ نا یہ کہیں میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو آگے ٹورو. ایک کہانیاں کرانی بند کرو. اللہ دے بندے پہلے کتنی مٹی تہاڈی پلید ہو بیٹھی ہے، تسی وہ گل کر ہی نہیں سکتے. مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں. تم چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو. جو بندہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے وہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے. اگر عقیدہ نہ ہو تو وہ کفر کہے نا اس وقت.
اب کہہ رہے ہیں نا آپ کو چھوڑیں, آپ کی تو بات اب بات ختم کی جا سکتی ہے نا. ختم اس طرح نہیں, اس طرح نہیں ختم ہوتی. ختم کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی, میں نہیں, جس طرح یہ کریں گے, اچھا, خود کریں گے ختم. یہ بتائیں گے کہ آج تک جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ چھاپا, ٹھیک, اس کے حق میں مناظرے کیے اور ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائے ان کے حق میں, ٹھیک ہے, اور ان کو جن لوگوں نے چندے دیے وہ سب کافر ہیں, ٹھیک ہے, کہیں گے. یعنی کہ پچھلے جو تاریخ ہے اس کو نہیں, تو آپ مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے سر بالکل ان کو چھوڑیں, آپ بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے؟ نہیں سر, تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے, وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈیمانڈ کریں, آپ کریں سر. بالکل ایسے یہ کہہ رہے ہیں جی شاذلی صاحب, ان کی سر نسبت تو شاذلی انہوں نے وہ صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف بھی ہے, شاعر ہوں تھوڑا سا. جی اچھا, تو شاذلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ؟ سر میری بات سنیں سر, بات غلط ہے, میں نے کو بتایا وہ غلط نہیں, کفر ہے سر, کفر ہے سر, کفر ہے. ان کے کفر کی ڈیمانڈ کریں, وہ جس تک وہ بات نہیں پہنچی اس کو, اور یار پہنچی بھی ہے تو تبھی دفاع کر رہے تھے نا, پہنچی بھی ہے نا, دفاع تبھی کر رہے ہیں نا. یہ کہتے ہیں بنیادی, بھئی بنیادی عقیدہ ہے جب آپ دفاع کر رہے ہیں. سر میں مثلا میرا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے, ٹھیک ہے, میں پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہوں. جو پہلے دن سے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے, سمپل سی بات ہے. اور اس سے اگلی بات ان کو بریلویوں کو صحیح سمجھ آئے گی. بریلویوں سے پوچھیں اشرف علی رسول اللہ کیا ہے, ہائے 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 تھوڑی دائی ہم ہے, وہ آج بھی اس طرح ویلڈ جے. کیا آج کے بریلویوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ معرفت کی بات تھی؟ نہیں سر, تو اشرف علی رسول اللہ آج تک کفر ہے, چشتی رسول اللہ آ کے آج بدل گیا. اچھا, کیوں سر یہ آپس میں مانتے ہیں؟ سر یہ میری کوشش تھی کہ ان ٹاپکس کی طرف نہ جائے. نہیں جائیں, کیوں نہیں جانا. آپ نے جب ایک بات کی کہ میرا یہ کہنا ہے بنیادی عقیدہ, میں نے ثابت کر دیا بنیادی عقیدہ. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایسے موضوعات پہ ایک سٹرونگ سٹانس ہے, ٹھیک ہے, آپ کا بھی ہے نا. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ سر میرا بھی کلمہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ شبلی رسول اللہ پڑھتے ہیں, شاذلی رسول اللہ پڑھتے ہیں, سر محمد رسول اللہ, قادری رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں سر کوئی. اچھا, اور کوئی اگر محمد کی بجائے کسی اور کا نام بیچ میں لے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں. تو میرا آپ والا عقیدہ ہے نا یار. 295C جو قانون ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے امت کا اجماع رہا ہے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے, یا آج کے علماء نے اس اجماع کو اپنایا ہے؟ آج کے علماء نے اجماع کیا ہوا ہے. اچھا, ہاں جی سر اس کے تھوڑے سے دیکھیں, تقی عثمانی صاحب کی اپنی آڈیو لیک ہو گئی تھی کہ فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے, حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابطین کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے, سمجھے نا. الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا, مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے, کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا, قانون توہین رسالت, وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. تو تقی عثمانی صاحب تو ایسے نہیں مانتے, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سزائیں ہیں. البتہ 295C کے تحت گستاخ رسول کی سزا کفر اس وقت یعنی قتل ہوگی جب کوئی بندہ عادی مجرم ہے تو اسے فساد فی الارض کے تحت جو آیت محاربہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33, تو اس کے تحت اسے قتل کیا جا سکتا ہے. باقی گستاخ رسول اگر ہے اس پہ توبہ پیش کریں, توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, دیٹس آل. یہ کہتے ہیں توبہ بھی قبول نہیں ہے, ہمیں اس سے اختلاف ہے. 295C سے اختلاف نہیں ہے. اچھا, 295C کی غلط امپلیمنٹیشن سے اختلاف ہے. 295C اس وقت اپلائی ہوگی جب کوئی بندہ عادی مجرم ہو, اسے غلطی بتائی جائے تب بھی وہ توبہ نہ کرے اور بار بار مسلمانوں کو تکلیف دے اس کے لیے. اور اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے گستاخی کی نہیں ہے اور یہ گستاخی میری نظر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس کی تعویل قبول کی جائے گی اگر وہ اسلام پہ وہ تعویل بنتی ہے. وہ تو فقہ حنفی میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی بات کے 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا فتویٰ لگائے گا. یہ تو مفتی حنیف قریشی کی بھی اس کے اوپر ویڈیو آ چکی ہے, انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ ہر بندے کو گستاخ رسول نہ کہیں, اگر 100 مطلب بھی کفر کے بنتے ہیں اور ایک اسلام کا تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. ٹھیک ہے, جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی, ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار,
خبردار آگاہ رہو، جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ تو یہاں پہ تو 100 کے 100 بھی اسلام کے بنے، تو یہ خود انٹرپریٹیشن کرتے آخر ہیں۔ اس اجماع کو اس دور میں نئے طریقے سے اپنانے کی کیا نہیں، ضرورت کوئی اجماع کوئی نہیں ہے، اجماع کہاں سر؟ وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ پہلے اجماع، اگر یہ اجماع دیکھیں ابو حنیفہ کے جو قول ہے وہ سامنے ہے کہ انہوں نے اس چیز کی نفی کیا جو اجماع آج اپنایا گیا، ٹھیک ہے، تو آخر آج کل کے علماء کو کیا ضرورت ہے اس طرح کا؟ کوئی اجماع نہیں اپنایا ہوا، بس انہوں نے ایک قانون بنوا دیا ہے اور اس کو وہ اپنی جگہ لے کے چل رہے ہیں۔ ادروائز اگر یہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا نا تو اہل حدیث اور دیوبندی تو بریلویوں نے کاٹ دینے ہیں سارے، کیونکہ وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، اور اہل حدیث جو ہے ان کو مشرک سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ جب رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے تو اللہ کا گستاخ تو ہم پہلے قتل کریں گے، تو بریلوی سارے قتل کر دینے اہل حدیثوں نے۔ تو اس کی پریکٹیکلی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی، اور میں آپ کو بتا دوں یہ FATF کے بعد تو 295C اب کسی پہ لگنی ہی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی نہیں لگنی۔ سر یار پاکستان میں کون گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ یہاں کو رسک لے سکتا ہے؟ آج تک جتنوں کے آتے ہیں اس کو واقعات تو یہ کہہ رہے ہیں نا یار، جو چشتی رسول اللہ گستاخ رسول چھاپ رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے 295C کیوں نہیں لگائی؟ اچھا ہاں، یہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیں نا، ٹھیک ہے، ان کے اپنے گھر میں کھرا نکل آیا گستاخی کا، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، تو ان پہ کیوں نہیں 295C لگا رہے؟ آج کل کے حالات کرنٹ سینیریو کی بات ہو رہی ہے تو TLP کے اس موقف کی تائید کریں گے؟ مکافات عمل ہے، ہاں مکافات عمل ہے، کوئی شک نہیں۔ TLP والے کافی کہتے ہیں تو TLP کے ساتھ بھی مکافات عمل جو ہے نا وہ ہو گیا نا، میں آ گیا ہوں۔ اچھا ہاں، یہ کہتے تھے ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، میں نے کہا چشتی رسول اللہ کو غلط کو، آج تک سعد رضوی صاحب کی جرت نہیں ہوئی چشتی رسول اللہ کو غلط کے، تو سعد رضوی صاحب آپ پہ مکافات عمل میں ہوں، اچھا میرے پہ کوئی مکافات عمل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں کسی غلط سٹانس پہ اپنے آپ کو قائم رہنے نہیں دیتا، جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے نا کہ یہ بات غلط ہے۔ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں، اس وقت میں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتا تھا، جب مجھے پتا چلا بریلوی بھی گستاخ رسول ہے تو میں اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا، تو میں مکافات عمل اپنے لیے خود تو ہو سکتا ہوں، اچھا ہاں ٹھیک ہے، کہ بھی میں خود توبہ کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو TLP کے اوپر میں مکافات عمل ہوں کہ ختم نبوت نہیں، تمہاری تحریک ہے اینٹی قادیانی تحریک، ٹھیک ہے، ختم نبوت تب ہوگی جب تم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کو بھی غلط کو، اچھا چھوڑ دیں، سعد رضوی صاحب چشتی رسول اللہ کو غلط کہنے سے ڈرتے ہیں، اشرف علی رسول اللہ بھی غلط نہیں کہہ رہے نا، کیونکہ ووٹ ٹوٹتے ہیں، سیاسی مفادات، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین پہ کمپرومائز کر لو، اپنے عشق رسول پہ کمپرومائز کر لو، تو میں تو ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں عشق رسول جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے انسان کا، ایسی سیاست پہ لعنت۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے آپ بھی لعنت بھیجیں سر، آپ کے ساتھ آمین سر، نہیں میرے ساتھ نہیں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ سر ایک طرف غامدی صاحب ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر مولانا اسحاق مدنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک بلنڈر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اس کو کنڈیم بھی کیا، میں نے ویڈیو بھی دیکھی، یہ دونوں چیزیں، لیکن پھر بھی آپ ان دونوں کو سراہتے ہیں، ان کو اپنا استاد گردانتے ہیں۔ تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ جن علماء کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر دی جائے؟ آپ کو اچھی بات بتائیں ان کی، میں کرتا ہوں، میں آپ کو نام پیش کرتا ہوں، آپ ذرا ان کی اچھی بات بتائیں۔ سر جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر، یعنی جو بات اچھی ہے اس کو اچھا کہہ دیا جائے، جو بری ہے اس کو برا کہہ دیا جائے۔ میرے بھائی اچھی بات بتائیں نا کوئی۔ غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں۔ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ غامدی صاحب کے علاوہ کون سا عالم دین ہے جو اس کو کفر سمجھتا ہے؟ میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں، بتائیں ذرا، ایک بندے کا نام لیں۔ سر میں علی میں نہیں نا، آگے چلے نا، آپ نے ایک بات کی ہے نا، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب آپ نے وہ کہنا ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ جی آپ نے کہا کہ بندہ لے، میں کہہ رہا ہوں بندہ ہی کوئی نہیں ہے، بندہ لے کے آئے نا، میرے سامنے بندہ رکھے نا۔ چشتی رسول اللہ اور اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی نہیں، تو اسلام میں توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز ختم نبوت ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ تو ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جن کے بزرگ اس کے ماننے والے ہیں، پڑھوانے والے ہیں، ان کی میں تعریف کہاں سے کر دوں؟ تو پہلے اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب کا جو بلنڈر ہے وہ بھی تو کافی بڑا ہے۔ ایک منٹ رک جائے، ایک جگہ رکھیں، ہاں اس طرح نہیں ہے۔ ختم نبوت کے معاملے میں غامدی صاحب چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کو کفر کہہ رہے ہیں، جا کے باقی سارے فرقے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ایون اہل حدیث بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اہل حدیث اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف بولنا چھوڑ گئے۔ یہ گلے پھاڑنے والوں کو کلپ آیا ہے چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کے خلاف، اون بنا دو، جڑیں بڑھو، اب بنا دیں۔
बढ़ा दो। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, बना सकते हैं? ये भी बना नहीं बना सकते। अल्लाह के बंदे मंजी टुकवा लेंगे अपनी। अच्छा। वो तो यार, वो तो बरेलवियों के पीर को पीर साहब कह रहे हैं। उन्होंने तो बरेलवियों को अपना पीर मान लिया हुआ है, उनको फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उनके धरनों में शामिल हो रहे हैं। वो कैसे उनको ये कह सकते हैं? आजकल इत्तेहाद हो रहा इत्तेहाद है ना। हाँ। तो मुझे बताएं, मैं फिर किस आलिम का नाम लूं? आलिम ले अच्छा, जिसके अकीदे गांधी साहब से बेहतर हो, ठीक है, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, ठीक है, ठीक है, कि ये वो आलिम है जिसके अकीदे उनसे बेहतर है, मैं उसकी तारीफ कर दूंगा। जिंदा बंदों में बंदा कोई ले आए, कोई लेके आए ना। जब आप लाएं भी कोई ना, फिर मुझे आप यानी इसरार करें कि जी मैं फलां आलिम की तारीफ कर दूं, उधर तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूं ना वो। और आप कह रहे हैं उनकी अच्छी बातों की तारीफ कर दें, तो अच्छी बातें आप लेके आए, मैं उनकी तारीफ कर दूंगा कि हाँ ये अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। मसलन मैं तारीफ करता हूँ कि खातम रिजवी साहब ने अहले हदीस को कहा था सूरां दे सूर, बहुत अच्छी गल की थी, ये वाकई सूरां दे सूर जे। अच्छा, तारीफ करता हूँ। मेरी तारीफा फिर इस तरह दियां होणगियां जे, और करा तारीफ थोड़ी सी छोड़ देंगे। अच्छा अली भाई, आप फ़िरका वारियत बहुत बेहतरीन स्टांस है, तफरीक को ख़त्म होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, तमाम फ़िरके ख़त्म होकर एक अलहदा शनाख्त तैयार कर लें या एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें? एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और काफिर ना कहें, ठीक। उसके बाद तबलीग करें एक दूसरे को, अपना मौक़िफ़ रखें, ठीक। फिर पेड़ पालो, जिदी जीत हो जाए, वो जीत हो जाएगी। यानी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सारे के सारे अपने आप को सुन्नी कहते हैं ना, और ये मानते हैं ये सुन्नियों की किताबें हैं, ठीक। हमें भी एक्सेप्टेंस दें जी। मैं भी ये किताबें मानता हूँ, बल्कि मैं ही मानता हूँ, तुम लोग तो सिर्फ नाम के ही हो, ठीक है। मैंने इन किताबों को तुम्हारे मदरसों में जो पढ़ी जाती थी उनको मैंने तुम्हारी अवाम को बता दिया। हमें भी एक्सेप्टेंस दे दो कि आपको भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक है। हम आपकी पब्लिक को अपना स्टांस बताते हैं इन किताबों से। आपके हक में कोई इन किताबों में बात मौजूद है अपनी किताबों में, वो हमारी पब्लिक को बताएं, और फिर ठीक है, मैच डल गया, जो जिधर बंदा लेके जाना चाहता है चला जाए। और मैं इससे बड़ी बात कर रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक नई ऑफर दे रहा हूं, चले अभी मेरे दिमाग में आई है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान बरेलवियों के मुफ्ती मुनीब साहब, अच्छा, आके मेरे इस कुर्सी पे बैठ के दर्स दें, ठीक है। मैं उन्हें ओपन कहता हूं कि आके दर्स दें, अच्छा, और मुझे इजाजत दें कि मैं उनकी मस्जिद में एक जुमा पढ़ाऊं, अच्छा, और मैं बरेलवियों की अवाम के सामने मुकदमा रखूं अपना, ठीक है। तो मैं तैयार हूं। इस तरीके से तकी उस्मानी साहब, ठीक है, आके मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म उनसे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि तकी उस्मानी साहब को 2-2.5 हज़ार बंदा देखता है। हमारी वीडियो जो है 24 से 48 घंटे में 1 लाख क्रॉस करती है। तो मैं फिर भी उनके जुमे के खुतबे में यार कितना बंदा होगा, 2,000-2.5 हज़ार, ठीक है ना। हमारी वीडियो अपलोड होती है तो 1-1.5 लाख बंदा देख लेता है, और पुरानी वीडियोस तो मिलियंस क्रॉस की हुई है। हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा है उनसे, उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ वो आके यहाँ पे इतवार वाले दिन खिताब करें, और मुझे इजाजत दें कि मैं उनके मदरसे में एक जुमे का खुतबा दूं। और शर्त यह होगी कि जब मैं खुतबा दे रहा हूंगा वो सामने बैठे होंगे, और जब वो खुतबा दे रहे होंगे मैं इधर सामने बैठूंगा। अच्छा। मैं अपना मुकदमा उनकी इमाम की अदालत में रखता हूं, और वो अपना मुकदमा हमारे स्टूडेंट्स की अदालत में। बेहतरीन सोल्यूशन है सर, बेहतरीन सोल्यूशन है। और मैं आपको बताऊं ये क़यामत तक राजी नहीं होंगे। उसकी वजह यह है, इन्होंने अपनी इमाम को और अकीदे बताए हुए हैं और इनकी किताबों में और है। मुझे बताएं कौन सा देवबंदी है जो एक एक अशरी रसूलुल्लाह दुरुस्त है, और मैंने तो बात ही इस पे करनी। तुसी के समझो कि मैं संजय का तरीका 92 सुन्नतें और अदाब दसना है? नहीं, मैं तो गाली तू शुरू करनी है, मैं अलमोहन्नत खोल लेनी है। क्या देवबंदियों तुम में से कितने लोग हो जो कब्रों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल हो? क्या ये शिरक है? वो सारे कहेंगे शिरक है। मैं कहूँगा तोड़े अब्बे ने लिखे आज ते तक उस्मानी दे भी उत्थे थले साइन होए ने। हुण दसो ए बैठे जे पूछो इनू, फिर साईं आप पूछणगे साईयां नो। हाँ, मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं। मैं मुफ्ती मुनीब साहब की जब मस्जिद में जुमा पढ़ाऊंगा तो मैं उनसे कहूंगा भी चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बल्कि पहले पूछूंगा अशरी रसूलुल्लाह, वो सारे कहेंगे काफिर। फिर मैं कहूंगा अशरफ की जगह कोई भी ना आ जाए, भावे मुफ्ती मुनीब दा भी आ जाए वो कहने काफिर, भावे चिश्ती भी आ जाए वो कहने काफिर। मैं कहूंगा निकल आया जे। ठीक, हुण दसो। तो अल्लाह के फजल से इनके साजिद मीर साहब के लिए भी है। वो तो शायद ही कोई नहीं। हाँ, वो तो वैसे ही अपनी मौत मर गए। साजिद मीर साहब की जी जमात है अपनी मौत मर गई, क्योंकि उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी थी कि बुखारी मुस्लिम नू असीं मनना ही नहीं। हाँ, बस सिर्फ रखना है। उनके लिए भी ऑफर है। साजिद मीर साहब आए बैठे इधर, और साजिद मीर साहब की वजह से जो मैंने बार बार उनका नाम लिया है, उन्होंने वो अपना मुंडा फारग कर देता है। जी जी, वो निकाल उन्होंने कहा मुंडा तेरी मेरी दाढ़ी चिट्टे जलील पे होना मैं आखिरी वक्त तेरी वजह ना। ठीक है ना। तो साजिद मीर साहब के लिए भी ऑफर है कि साजिद मीर साहब यहाँ बैठे, और जहाँ साजिद मीर साहब जुमा पढ़ाते हैं वहाँ मैं पढ़ाऊंगा। मैं उनके सामने मुकदमा रखूंगा कि भाई तुम्हारे बड़े ये कहते रहे,
ٹھیک ہے. یہ آج مشاجرات صحابہ پہ جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا, میں یہ سارے فتوے اہل حدیث نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا داؤد راز نے, جی اس میں اس نے سیدہ عائشہ, طلحہ, زبیر اور حضرت معاویہ, ان سب کو لکھا ہے یہ حکومت وقت کے باغی تھے. یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی؟ کوئی نئی بات نہیں کی ہے. ٹھیک. اور ابن حجر اسقلانی سے بھی دکھاؤں گا اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابے نے لکھا ہے کہ امیر شام نے حضرت علی پہ سب کروایا. میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا. اگر وہ کہیں گے ہاں تو پھر میں کہوں گا بھی مجھ سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے. وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے. تو اہل حدیث تک قیامت تک میں منجی پھر ٹھوک دیتی. ابن تیمیہ رافضی ہے تو وہابی ختم. اور محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, اس نے تو جو کچھ امیر شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے, وہ تو یہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں ہیں. خطرناک؟ ہاں خطرناک نہیں, خطرناک. اچھا ہاں وہ ساری باتیں. اور میں ان کو پوچھوں گا بتاؤ پھر وہابی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے, تمہارا ابا پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارغ ہو گیا. تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں, کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا. میں ابھی نہیں بڑھ چڑھ کے بول رہا. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ذات دی کوڑکی لی تے شتیراں نو جپے, حالانکہ محاورہ الٹ ہو چکا ہے. شتیر تے اسی اس ٹائم جناب ہاں جی ہاں تسی تو کوڑکیلی تو بھی تھلے ٹر گئے. پھر بھی دیکھو اس شتیر دا حوصلہ ویکھو کہ وہ کوڑکیلی نو کہہ رہا ہے تو میرے اوتے آ جا, میں تیار ہوں, آ جا تھلے جپا مارے اوتے آ جا, بے شک آ ایتھے بہ اوتے آ کے بہ ایتھے, میں ایتھے بواں گا لیکن منو اجازت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں, کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں, پہلے میں پڑھاواں گا جمعہ اور میں میڈیا میں دوں گا. ظاہر ہے میں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا نا اگر بات سے پھر گیا. پہلے میں جمعہ پڑھاؤں گا پھر یہ میرے ممبر پہ آئیں گے. ٹھیک, جمعے کو یہ جمعہ پڑھوا لیں, اتوار کو چلے اگلی آفر بھی, اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا, مفتی منیب کی بھی اور تقی عثمانی کی بھی, اور یہاں سے ایئرپورٹ سے بھی ہم ان کو اسپیشل گاڑی میں ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جمعے کو مجھ سے کروا لیں وہاں, اور ہفتہ بیچ میں نکل گیا, اتوار کو آ کے یہاں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آفر ہے انشاءاللہ. ساجد میر صاحب, جی ان کے لیے ساجد میر صاحب کے لیے تو یہاں سے گاڑی بھجوا دیں گے, وہ تو لاہور میں ادھر ارد گرد ہیں, ان کے لیے تو تینوں بڑے, جی تینوں کو